بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امام نووی رحمہ اللہ، جن کا نام سنتے ہی ہمیں ان کی مشہور و معروف کتابیں یاد آتی ہیں۔ ان کی کتاب منہاج المسلم، جو مسلم کی شرح ہے، وہ یاد آتی ہے۔ ان کی کتاب ریاض الصالحین یاد آتی ہے۔ ان کی کتاب المجموع یاد آتی ہے۔ ان کی کتاب الاربعین النوویہ یاد آتی ہے۔ جتنی بہترین آپ کی تصانیف، آپ کی کتابیں تھیں، اتنی ہی بہترین آپ کے اخلاق اور صفات بھی تھے۔ آپ ایک رعبدار، کم ہنس، بعید از مزاح شخصیت تھے۔ حق کے قائل اور باطل کو گھائل کرنے والے تھے۔ اللہ کے معاملے میں کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہ کرنے والے تھے۔ زہد و ورع والے تھے۔ آپ کی سیرت لکھنے والے تمام علماء کے زبان و قلم سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ زہد میں اسوہ اور ورع میں قدوہ تھے۔ حکام کو نصیحت کرنے میں، امراء کے ساتھ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام دینے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ ابو زکریا کنیت رکھتے تھے، محی الدین یحییٰ بن شرف النووی نام تھا۔ 631 ہجری میں شام میں پیدا ہوئے، یعنی ملک شام میں۔ چونکہ آپ سریع الحفظ تھے، اس لیے بہت کم ہی مدت میں قرآن کے ساتھ ساتھ کئی دوسری چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے۔ آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد علاء الدین عطار یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ دن میں 12 کتابیں مختلف مشائخ سے پڑھتے تھے۔ صرف کتابیں نہیں، بلکہ شرح، معنی، الفاظ، تمام چیزوں کو شامل کر کے یہ تمام 12 کتابیں ایک دن میں پڑھتے تھے۔ گویا کہ یہ تمام کتابیں بصورت درس حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن میں 12 درس، اللہ اکبر، جس کی تفصیل بتاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ الوسیط میں 2 درس، المہذب میں 1 درس، صحیحین میں 1 درس، صحیح مسلم میں 1 درس، کتاب اللمع ابن جنی کی جو کتاب ہے نحو میں، اس میں 1 درس، اصلاح المنطق جو لغت کی کتاب ہے، اس میں 1 درس، اور 1 درس فقہ میں لیتے تھے، 1 درس اسماء رجال میں لیتے تھے، اور 1 درس اصول الدین میں لیتے تھے۔ ایک اور درس کی تفصیل وہ نہیں بتاتے ہیں، یا بتانے میں چھوٹ گیا ہے، معلوم نہیں، لیکن 12واں درس اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم ہو سکا۔ امام نووی رحمہ اللہ فقیہ تھے تو مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کے حافظ تھے۔ قواعد، اصول، فروع، مذاہب صحابہ، اختلاف علماء اور اجماع علماء، تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ازبر تھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ محدث تھے تو صحیح، ضعیف، موضوع، شرح، تصحیح اور استدراک پر خوب مہارت رکھتے تھے۔ آپ علم لغت میں بھی ماہر تھے، بلکہ آپ کا کہنا تھا کہ جو بھی مفتی ہے، جو بھی والی ہے،
جو بھی امام ہے، جو بھی محدث ہے، چاہے جس فن کا بھی ماہر ہو، وہ آدمی لغت میں اگر ماہر نہیں تو وہ ہر چیز میں ناقص ہوگا، کیونکہ یہی اصل ہے۔ لغت ہی کو سمجھنے سے ہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کب کیسا فتویٰ دیا جائے، کب کس بات پر کس طرح قضا کیا جائے، کب کون سی شرح بیان کیا جائے اور کس طرح سمجھا جائے، ہر چیز اسی لغت پر شامل ہے۔ اگر لغت نہیں تو ہر چیز میں آدمی ناقص ہے۔ آپ کی کئی تصانیف ہیں، کئی کتابیں ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کی مشہور و معروف کتابیں منہاج المسلم جو صحیح مسلم کی شرح ہے اور بہترین شرح ہے، آپ کی ایک کتاب جس کو الاذکار کہا جاتا ہے، یہ بھی علمی دنیا میں کافی مقبول کتاب ہے۔ آپ کی ایک اور کتاب روضۃ الطالبین، یہ بھی آپ کی ایک مشہور و معروف اور علم دوست لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ آپ کی ایک اور کتاب ریاض الصالحین، سبحان اللہ، آج آپ بتائیں کون سی مسجد ایسی ہے جہاں ریاض الصالحین کا درس نہ چلتا ہو یا ماضی میں نہ دیا گیا ہو۔ وعظ میں بہترین کتاب، حدیثوں پر مشتمل زبردست کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ کی کئی کتابیں جیسا کہ ہم نے کہا التبیان بھی ہے، تحریر التنبیہ بھی ہے، تصحیح التنبیہ بھی ہے، التقریب بھی ہے، الاربعین النوویہ بھی ہے، ادب المفتی والمستفتی، اور کئی کتابیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی زندگی پہلے تعلم میں گزری، پھر تعلیم میں گزری، پھر تالیف اور تصنیف میں گزری۔ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عبادتیں اپنی جگہ، صوم و صلات کے پابند بھی تھے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مکمل فریضہ بھی انجام دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا حکام کو، امراء کو، اولاد کو باقاعدہ خط لکھ کر جو ہے ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے کام کتنی عمر میں کیے ہوں گے؟ کتنی عمر پائے ہوں گے تو یہ تمام کام کیے ہوں گے؟ 60 سال، 70 سال نہیں، بلکہ آپ 40 پر 6 سال ہی پائے تھے، یعنی 630 پر 1 ہجری میں پیدا ہوئے اور 670 پر 6 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ 46 سال میں، 40 پر 6 سال میں آپ نے اتنی زبردست خدمت کی۔ جیسا کہ ہم نے کہا تعلم پہلے، پھر تعلیم، پھر تصنیف و تالیف۔ اللہ اکبر، اتنی مختصر مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت دی تھی، ان کے قلم میں، ان کے زبان میں، کہ مختصر زندگی میں بہت ہی زبردست خدمت اور بہت ہی انمول چیزیں ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔